آپ لوگوں کے لیے انتظار کا ختم ہو چکا ہے. ہمارے سبھی شعراء تشریف لے آئے ہیں اور شعراء اپنا کلام پیش کریں. اس سے پہلے میں گزارش کروں گا امام جمعہ والجماعت کرول قاری جناب مولانا اظہر حسین صاحب سے کہ وہ بھی تشریف لائیں اور جلد سے جلد تقریر فرمائیں. بآواز بلند سلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی الطہی المحمود الاحمد والمصطفى الامجد مولانا مول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. صلی اللہ محمد و آل محمد پر. میں تھوڑی دیر خاموش رہوں یا کچھ بولوں؟ پہلے آپ لوگ زیادہ ترقی کر لیں کیونکہ وہ یہاں سامنے بیٹھیں گے. یہاں سامنے سب صاف دکھائی دے گا آپ کو. دیکھو ہماری طرف تھوڑی دیر متوجہ رہیے. میں ایک میسج دینے کے لیے آیا ہوں یہاں پر. میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا قرآن مجید کی، اسی لیے میں نے اس سورہ مریم کے جو فقرے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں وہ ایک پیغام ہے، میسج ہے، وہ میں آپ کی خدمت تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. ایک مل جل کے بآواز بلند صلوات بھیجیں محمد والے. ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد. اس سے پہلے کی محفل جو 13 رجب کو ہوئی تھی اس میں بھی میں نے ایک پیغام، ایک میسج دیا تھا اور اس میسج کو تفصیل سے چاہتا تھا کہ میں اس محفل میں بیان کروں، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. البتہ صرف فقروں کا ترجمہ ہے اور 2-3 باتیں ہیں، بہت مختصر سے وقت میں انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مقدس شب کی اور ان تواریخ کی جو پرسوں، کل اور آج کی جو تاریخ تھی، یعنی ولادت امام حسین اور ولادت جناب عباس کی جو تاریخ ہے، اس مقدس تاریخوں کی برکت سے شاید آپ تک کچھ پیغام پہنچا سکوں. ارشاد ہوتا ہے قرآن کریم میں، جناب عیسیٰ کی گفتگو اللہ نقل کر رہا ہے قرآن کریم میں، السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. بہت توجہ رکھیے گا کیونکہ یہ پیغام خاص طور سے جوانوں کے لیے ہے اور واٹس ایپ چلانے والوں کے لیے ہے اور ہمارے شعراء کرام جو پیچھے بیٹھے ہوئے ان کے لیے ہے. السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں دنیا سے جاؤں گا، مروں گا، و یوم ابعث حیا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. آج بہت زیادہ زور و شور سے، ظاہر سی بات ہے 3G کا، اب تو 3G بھی اولڈ ماڈل ہو گیا، 4G آ رہا ہے. اس الیکٹرانک ٹائم میں، زمانے میں آپ جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، جہاں سانس اگر ہم لے رہے ہیں تو اس سانس کی آواز امریکہ میں بیٹھا ہوا آدمی بھی سن رہا ہے. اتنی ترقی یافتہ دور میں آپ جی رہے ہیں. تو اس دور میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو بہت زیادہ ہوشیار رہنا ہے، بہت زیادہ بیدار رہنا ہے، اس لیے کہ پوری دنیا کی نگاہ کسی پر ہو یا نہ ہو اہل بیت کے چاہنے والوں پر ضرور ہوتی ہے. جیسا کہ ابھی رضی اللہ صاحب قبلہ نے کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسینی
جاگتا ہے، حسینی بیدار ہے، حسینی کی فکر بیدار ہے۔ جو بیدار نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ سچا حسینی نہیں بنا ہے۔ جس دن بیداری آ جائے سمجھ لو یہ حسینی بننے کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ یاد رکھیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے، بہت دماغ تیز رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، آپ میسج کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ سے بیٹھا ہوا انسان آپ کے پاس واٹس ایپ پہ میسج کر رہا ہے، آپ کی سم بھی ہندوستان کی ہے، لے کے نہیں گئے ہیں، سب کچھ ہے، باہر ملکوں میں جائیے، کسی بھی سم پر کوئی بھی واٹس ایپ آپ نے کسی نمبر سے رجسٹر کرایا ہے لیکن چل رہا ہے، اور میسج کیا آ رہا ہے؟ یہ خاص طور سے ولادتوں کے زمانے میں عرض کر رہا ہوں، میسج کیا آ رہا ہے کہ اماموں کی ولادت پر آپ لفظ ولادت استعمال نہ کریں۔ میں ہمارے پیچھے جو شعراء کرام بھی بیٹھے ہوئے میں ان سے بھی گزارش گزار ہوں، اور آپ سبھی حضرات سے بہت غور سے توجہ سنیے گا، لفظ کہ ولادت استعمال نہ کریں بلکہ کہیں کہ امام کا ظہور ہوا ہے یا امام کا نزول ہوا ہے۔ میں نے گزشتہ محفل میں بھی اس بات پر توجہ روشنی ڈالی تھی، لیکن آج میں تھوڑی سی تفصیل سے ڈالنا چاہ رہا ہوں۔ اب اس کے لیے شبیر بھائی مجھے دوشی ٹھہرائیں، یا یہ کہیں کہ مولانا وقت زیادہ لے لیا ہے، یا ناظم محفل یہ کہے کہ میرا وقت زیادہ لے لیا ہے، تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ یہ میسج ضروری ہے، لازم ہے آپ تک پہنچنا۔ امام کی ولادت کے لیے یہ سب سے پیغام ہے میرا، سب کی طرف پیغام ہے، سب کو پیغام ہے، ولادت کا لفظ استعمال نہ کریں بلکہ یہ کہیں کہ ظہور ہوا ہے، نزول ہوا ہے۔ قرآن میں 138-35 سے لے کے 138 کے درمیان لفظ نزلہ، نزول، منزول آیا ہے۔ سوروں کہیے تو میں سورہ کی فہرست آپ کے سامنے پیش کر دوں، یہ فہرست لے کے آیا ہوں، ایک ایک آیت کا حوالہ دے دوں گا، 138 آیتیں پڑھیں گے، میرے موبائل میں سیف ہے، پڑھیں گے تو محفل آدھی یہیں ختم ہو جائے گی۔ اب آپ تلاش کیجئے گا کہ آپ ماشاءاللہ سے زمانے میں جی رہے ہیں، قرآن آپ اپنے موبائل پہ اپلوڈ کیجئے، جہاں بہت ساری چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں وہاں پر قرآن میں اپلوڈ کیجئے، انگلش میں بھی ہے، اس میں آپ جائیے، ریسرچ کیجئے، تحقیق کیجئے کیا ہے۔ اسی لیے میں نے سورہ مریم کا وہ فقرہ عرض کیا ہے، السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث، حیا سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ جناب عیسیٰ کون سے نبی ہے؟ صاحب کتاب ہے، اور جناب عیسیٰ اور محمد عربی کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، 500 سال کم و بیش 500 سال کا فاصلہ ہے جناب عیسیٰ اور جناب محمد عربی کے درمیان۔ اور اس کے بعد جناب عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، یہ صاحب کتاب انجیل ان کے پاس ہے، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ سلام ہو مجھ پر جس دن میں نازل ہوا، جس دن میں نازل ہوا، لیکن نہیں، کیا کہا؟ سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا۔ یہ ساری چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں، نزول کی جو آیتیں ہیں آپ قرآن میں جا کر دیکھ لیے گا، 138 آیتیں ہیں، سارے سورہ ساری آیتیں میرے پاس کوٹ ہیں۔ اب اگر ہم یہ مان لیں کہ امام کو ولادت کا لفظ امام کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے بلکہ نزول کا لفظ استعمال کرنا چاہیے یا ظہور کا استعمال کرنا چاہیے، تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اس میں نقصانات ہیں۔ کیا نقصانات ہیں؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ امام کا نزول ہوا ہے، ولادت نہیں ہوئی ہے، اگر ولادت کا انکار کریں گے تو شہادت کا بھی انکار ہوگا، بہت توجہ رکھیے گا، ولادت کا انکار کریں گے تو شہادت کا بھی انکار ہوگا، جب شہادت کا انکار ہوگا تو دشمن بری ہوگا، بہت توجہ رکھیے گا، دشمن نجات پائے گا، دشمن کے اوپر لان کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے کہ جب ولادت ہی نہیں ہے تو پھر شہادت نہیں ہے، جب شہادت نہیں ہے تو پھر مظالم کیسے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ جو نزول و ظہور کا لفظ آ رہا ہے یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی طرف سے نہیں ہے، یہ یزیدیوں کی طرف سے ہے، یہودیوں کی طرف سے ہے، عیسائیوں کی طرف سے ہے۔ یہ شیعت پر فرق، شیعت کو توڑنے کے لیے، شیعت کو مٹانے کے لیے، تو میرے نوجوان ساتھیوں، دوستوں، عزیزوں، بہت توجہ رکھیے، بیدار رہیے، اس لیے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ اگر ہم بیدار نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں غور کرنا پڑے گا، فکر کرنا۔ سب محمد و آل محمد پر میں بتاتا رہا ہوں، میں نے بہت کچھ لکھا بھی، امید صاحب سے میں یہی کہہ رہا ہوں، میں پورا کھرا لے کے آیا ہوں، لیکن ایک سلام محمد و آل محمد پر۔
اگر ہم نوٹ کر کے لایا ہوں، اگر ہم یہ ولادت کا انکار کر دیں اور ظہور اور نزول کا لفظ استعمال کریں تو یاد رکھیے گا زیارت آبارسہ میں جو کس سے معصوم کی زیارت ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، معصوم کی زبان سے نکلی ہوئی ہے، اس میں ایک فقرہ ہے فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. کس کے اوپر سلام؟ جو پاکیزہ بطنوں میں موجود تھا، یعنی منتقل کیا گیا. اب اس کو آپ زیارت وارثہ دیکھیے گا اور اس کا ترجمہ پڑھیے گا. فقرہ کیا ہے؟ فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. معصوم یہ کہہ رہا ہے کہ رحموں کے ذریعے سے، پیٹ و پیٹ کے ذریعے سے ہم منتقل ہوئے، تو پھر ہم نزول کا لفظ کیسے استعمال کریں گے یہاں پر؟ پھر دعائے رجبیہ میں، ابھی جو ماہ رجب گزرا ہے اس میں دعائے رجبیہ میں آپ دیکھیں گے تو 2 مولودوں کا واسطہ لفظ مولود استعمال کیا گیا ہے. مولائے کائنات کو آپ کیا کہتے ہیں؟ مولائے کائنات کے جہاں بہت سارے القاب ہیں، کرار ہے، جرار ہے، سقی ہے، کریم ہے، بہت سارے القاب ہیں. ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، ان کے القاب ختم نہیں ہوں گے. ان القاب میں سے ایک لقب کیا ہے؟ مولود کعبہ. اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نزول کہیے، ظہور کہیے، کہہ دیئے مولا کا یہ لقب ہٹا دیجئے. پہلے آپ مولود کعبہ ہٹا دیجئے، آپ یہ کہیے منزول کعبہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معصوم کہہ رہا ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے، ہم اس پر اپنا عقیدہ تھوپ رہے ہیں. یاد رکھیے گا وہ عقیدہ نہیں ہے جو اہل بیت کی مخالفت میں بنا جائے، وہ عقیدہ نہیں ہے جو قرآن کی مخالفت پر ہو. ایک صلوات بیت محمد اور آل محمد پر. بس آخری بات میں نے کہا زیادہ وقت نہیں لینا ہے، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. اور اس کے علاوہ اور آپ دیکھیں کہ جیسا کہ روایات میں آیا ہے، کیا آیا ہے روایات میں کہ جناب زہرا مولائے کائنات اور امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے سے کہ یہ شکم مادر میں اپنی ماں سے گفتگو کرتے تھے، کلام کرتے ہیں، روایات میں ہے. تو شکم مادر میں جب کلام کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں نزول کا لفظ استعمال نہیں کرنا. سب سے بڑا نقصان جو اس کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ دشمن بری ہوگا، کیونکہ جب ولادت نہیں ہوگی تو پھر شہادت کیسی ہے؟ جب شہادت نہیں ہے تو یہ مظالم کیسے ہیں؟ اور پھر دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں دوسری طرف؟ ہم اپنے امام، ہمارا امام ظہور کرے گا. تو جب یہ ظہور ہے تو جب امام اس دنیا میں آئے تھے تو کیا ہے؟ وہ بھی ظہور ہے، یہ بھی ظہور. اگر مانتے ہیں تو میں دونوں میں فرق کیا ہے؟ بھائی وہ بھی ظہور مان لیں، یہ بھی ظہور مان لیں، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ظہور یہ ہے، ولادت وہ ہے. تو وہ عقیدہ صحیح ہے جو قرآن کے اعتبار سے ہو، وہ عقیدہ صحیح ہے جو معصومین کے اعتبار سے ہو. میرے عزیز جوان دوستو، میرے بھائیوں عزیزوں، بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بہت بیدار رہنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ دشمن ہمارے اندر آ کر ہمیں بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں. تو ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھیں، بات کو سمجھیں، پوچھیں، علماء سے پوچھیں، بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھیں کہ یہ نئی بات ہم سن رہے ہیں یہ کہاں تک صحیح ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی علماء ہیں، شیخ مفید ہیں، شیخ مفید علیہ الرحمہ، اور جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کی جو کتابیں ہیں ان میں کہیں یہ لفظ نہیں ملتا کہ اماموں کے لیے کہا ہو کہ نزول کا لفظ استعمال ہوا ہو. ان کتابوں کو چھوڑ دیجئے، قرآن میں کہیں نزول کے ان کی بات نہیں کی گئی ہے. قرآن میں جب بھی کی یہی رسول محمد عربی کی بات کی گئی ہے وہ یہی ارشاد ہوتا ہے قد جاءکم من اللہ، تمہاری طرف آیا ہے، یا هو الذی بعث فی الامیین، مبعوث کیا ہے. ولادت کا لفظ قرآن میں چونکہ ان کی ولادت بہت پہلے کی ہے، ولادت کا ان کے لیے نہیں، لیکن جو ولادت کا اگر اس دنیا میں جو ایک سلسلہ ہے، جو ایک طریقہ ہے جو ہمارے یہاں جو رائج ہے،
وہ طریقے سے اس میں دنیا میں آنا، طریقے کی بنیاد پر دنیا میں آنا، یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے، یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ اگر ہم اس طریقے کے ہی منکر ہو گئے تو پھر اس کا مطلب ہماری ہدایت بھی ناممکن ہو جائے گی۔ السلام علیکم محمد و آل محمد پر الہی وقت ذرا وابیہا وبالہا وبنی، ہم اپنے پروردگار پالنے والے ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ بار الہ ہم کو توفیق عنایت فرما کہ اس عبادت میں ہم ہر اعتبار سے شرکت کریں اور اس کا ثواب حاصل کریں۔ اس محفل کو کامیابی عنایت فرما، اور جو بھی خدمت گزار ہیں، اس محفل کا انعقاد کرنے والے ہیں، اس محفل میں شرکت کرنے والے ہیں، شعراء کرام کی حیثیت سے ہوں، سامعین کی حیثیت سے ہوں، ذاکرین کی حیثیت سے ہوں، بار اللہ معبود ان کی خدمتوں کو قبول فرماؤ۔ ہمارے امام کو ہم سے راضی خوشنود فرماؤ، امام کی ذمہ تعدیل عطا فرماؤ، ہمیں ان کے آواز سے بننے کی توفیق عنایت فرماؤ۔